اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو آیت نمبر 101 ہے، اس آیت کریمہ میں دو مضامین بیسیکلی، ویسے تو مضامین ڈھیر سارے ہیں لیکن جو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہیں وہ آپ دو مضامین ان کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کہ جو یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہودی اور عیسائی، چونکہ ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو نظر انداز کرنا۔ ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ایسا موجود ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو آج بھی نظر انداز کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کی آیات کو 5 طرح سے تقسیم کیا ہے، وہ ہم اصول تفسیر میں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک وہ آیات ہیں جو عقائد کے بگاڑ کے لیے نازل ہوئی ہیں، یعنی عقائد میں بگاڑ تو اس کے سد باب اور اس کے حل کے لیے نازل ہوئی۔ ان کے نزدیک جو شان نزول کا سسٹم ہے میں وہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قرآنی آیت کا نزول جیسے 1450 سال پہلے ہوا ویسے ہی آج ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی عقائد کے معاملے میں مسئلہ پیش آیا تو وہ آیت جو عقائد سے ریلیٹڈ ہے اور خصوصی اس عقیدے سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اسی وقت ہی نازل ہوئی ہے یعنی ابھی نازل ہوئی ہے۔ اب یہ جو یہودی ذہنیت سے تعبیر کیا گیا، یہ کن لوگوں کو؟ یہ ان لوگوں کو جو شان رسالت میں کمی کے پہلو ڈھونڈتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں ان کی شان کم ہوئی ہو، یعنی کبھی اختیارات پہ بات کر دیں گے، کبھی علم غیب پہ بات کر دیں گے، کبھی توسل پہ بات کر دیں گے۔ تو اسی طرح سے دیگر چیزیں جن سے تنقیص ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو مضمون جو یہاں سے اخذ ہوتا ہے کہ یہ ذہنیت یہودیوں کی ہے، یعنی ان کے سامنے اتنے دلائل، اتنے براہین، اور پھر خصوصاً یہ قرآن رکھ دیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن پر تو وہ کہتے ہیں نہیں، یعنی وہ ان میں سے چیزوں کو نکال دیتے ہیں، تورات میں سے چیزوں کو نکال دیتے ہیں۔ اب یہ جو بات فرمائی یہاں کہ پوری کی پوری تورات کو پس پشت پھینک دیا، اوت الکتاب الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو کتاب پوری کی پوری تو نہیں پھینکتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق اس میں چینجنگز کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے تھے۔ پوری کی پوری تورات تو آج بھی موجود ہے، تورات تو، لیکن وہ تحریف شدہ حصہ ہمارے پاس موجود ہے کتاب مقدس کی صورت میں، جس میں داؤد علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے۔ وہ کتاب مقدس ایک مجموعہ ہے جس کے اندر یہ تینوں شامل ہیں، وہ تو آج بھی موجود ہیں۔ تو پس پشت ڈال دیا سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا اس ذکر کو وہاں سے نکال دیا، تو اس نکالنے کے عمل کو تنقیص کہتے ہیں۔ اب آج بھی جو لوگ اسی ذہنیت کے مالک ہیں، جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے پہلوؤں کو جدا کرتے ہیں، بات کلیئر ہوئی نا؟ بڑی یعنی آسان بھی ہے، لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ اس کا ایک پیمانہ ہے۔ یعنی بندہ دیکھے کہ کون بندہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شانوں کو الگ کر رہا ہے، اور وہ کون ہے جو شانوں کو جوڑ رہا ہے۔ تو یقیناً محبوب بندہ وہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان انسان بڑھا نہیں سکتا، وہ اللہ نے بڑھا دی ہوئی ہے اپنے یعنی شان اور رتبے کے مطابق، لیکن تعریف کر کے اپنی زندگی سنوارنا یہ انسان کے بس میں ہے۔ تو پھر انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں بیان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے
جو دوسری چیز اور مضمون اسی میں کہ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار خود کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دینے کے مترادف ہے۔ یہ میں تفسیر منہاج القرآن سے میں نے آپ کو مضمون بیان کیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یا نبوت کی شان اگر قرآن سے، اگر حدیث سے اگر تورات سے نکال دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی طبقہ جو صرف جو کہے کہ میں قرآن پر عمل کرتا ہوں اور میں اللہ رب العزت کی توحید کا سب سے بڑا علم بردار ہوں، تو توحید بھی رسالت کے بغیر نہیں۔ یاد رکھ لیں، بہت بڑا جملہ ہے، توحید رسالت کے بغیر نہیں ہے۔ یعنی رسالت اگر ہمیں نہ بتاتی کہ یہ توحید ہے تو کیا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہوتے کہ یہ توحید ہے، یہ اللہ ہے، یہ قرآن ہے؟ تو رسالت کو سب سے پہلے ماننا، رسالت کی شان کو ماننا یہ ضروری ہے قرآن سے بھی پہلے۔ اگر نہیں مانیں گے تو کیسے مانیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ ہے، یہ دیگر احکام ہے دین کے؟ نماز ہم نے ایسی پڑھی جانی ہے، وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کیا کچھ یعنی معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے ماننا ضروری ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے ہی پھر آپ توحید تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رواج پذیر بھی ہے اور لوگ اس کا شکار بھی ہیں اور ہر گھر میں اس طرح کے مسائل بھی ہیں، اس میں جو ذکر ہے وہ جادو کا، سحر کا۔ سحر کی حقیقت کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو اگر اس یعنی آیت کا شان نزول آپ سے عرض کر دوں، یہ طبیان القرآن سے جنہوں نے اسائنمنٹ کی ہے انہوں نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا کہ سدی نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت میں شیاطین آسمان پر گھات لگا کر، یعنی دور حکومت میں آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے۔ شیاطین تھے وہ آسمان پر آ جاتے اور پھر وہ کیا کرتے؟ فرشتوں کا کلام سنتے، اس کے ذریعے سے عوام کو بتاتے، خصوصاً کاہنوں کو بتاتے، جو اس وقت کے کاہن تھے، جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے ہیں، ان کے جو دین کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں، ان کو وہ باتیں بتاتے۔ اب وہ باتیں جو ہیں وہ پھر دوسروں کو بتاتے اسی طرح سے، تو اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ جو ہے وہ یہ ایک جادو ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے ساری چیزوں کا علم ہے۔ اب یہ تفصیل کے ساتھ اس کے یعنی شان نزول کی روایات ہیں، اس کو سکپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا اور صرف میں وہ چیز عرض کروں گا کہ جس کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ واسطہ ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سحر کے معنی جانتے ہیں۔ جادو کے، سحر کے، یہ جو قرآن مجید میں یہ لفظ آیا اس کے معنی آپ جانتے ہو کیا ہے؟ اس میں علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو وہ سحر ہے۔ یعنی دقیق ہو سے مراد یہ ہے کہ اتنا اس میں چیزیں ایسی کمپلیکیٹڈ ہوں اور کمپلیکس ٹائپ ہو کہ جس کی سمجھ نہ آئے، دقیق ہو۔ اور یہ سارے کا سارا مشتمل ہوتا ہے شیطانی پروپیگنڈے پہ، شیطان کے ہی معاملات پہ یہ جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینا، کسی چیز کی ایک حقیقت کو دوسری چیز کی دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینا۔ مثلا یہ آنکھ ہے تو آنکھ کو یہ سامنے جو ہے وہ کچھ یعنی میرے سامنے اگر لیپ ٹاپ نہیں پڑا تو مجھے لیپ ٹاپ نظر آنے لگ جائے، آنکھ سے مجھے لیپ ٹاپ نظر آنے لگ جائے، یا یہی لیپ ٹاپ مجھے کرسی نظر آنے لگ جائے، تو یہ جادو ہے اور یہ اس کے اثرات ہیں۔ تو اس کی ماہیت اور کیفیت اصل میں دیکھنے والے کی پر ایسے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اب بعض نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ظاہری بھی چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس میں پھر اسی طرح سے اختلاف ہے، اور جو یعنی جو قول مختار ہے وہ یہی ہے کہ
اس سے کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ماہیت جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا رد و بدل اور فرق آتا ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی وہ لکھتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے کہ جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان سے جڑا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں، ٹھیک، اور ایک چیز کسی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالانکہ وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی، جیسے دور سے سراب پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے، یا جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیت بیسیکلی چینج ہو جاتی ہے، تو اس کو سحر کہتے ہیں، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اس کے اندر اس کا شرعی جو معنی ہے اس میں علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر یعنی اس کی قربت کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ہو، اس کو سحر کہتے ہیں۔ اب اس چیز سے معجزہ، کرامت، یہ ساری چیزیں الگ، یعنی ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ آگے چل کے بات آئے گی تو ہم معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، تصرفات، ان پہ ڈسکس آگے جا کے کریں گے، بے شمار احادیث ہیں۔ یہاں صرف اتنا ہی کہ جادو سے متعلق بنیادی معلومات ہمارے پاس ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہوتا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ علماء کے بہت سارے اختلافات ہیں ان میں کہ ہے یا نہیں ہے، الگ الگ سے فقہا کے الگ اختلافات ہیں، اسی طرح سے عقائد کے جو علماء ہیں ان کے الگ اختلافات ہیں، جو ذات و صفات باری تعالیٰ پہ بحث کرتے ہیں، جو معتزلہ شاعرہ وغیرہ ہیں ان کے الگ ہیں، اسی طرح سے تمام مفسرین میں ان کے الگ الگ ہیں۔ تو بیسیکلی ہمیں جو جاننا ہے وہ یہ کہ آج کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہے اور حقیقت ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ جادو ہم نے کہہ دیا یہ ہوتا ہے، اور اس کے ہونے سے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کیا یہ مشیت باری تعالیٰ کے ذریعے سے ہوتی ہے، حکم خداوندی کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت جب یہ کام نہیں کرتا اور اللہ رب العزت اگر کوئی کام کرنے کا حکم نہ دے تو وہ کام نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت کی کیا اس میں کوئی مرضی ہوتی ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی اس کام میں مرضی نہیں ہوتی یعنی اللہ رب العزت کا آرڈر اور حکم نہیں ہوتا۔ بے شک وہ اللہ سے یعنی اللہ رب العزت اس کو روکتا نہیں ہے، لیکن وہ کام شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور شیطانی پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آئمہ جو ہیں اس کے بارے ان کے جو ساحر ہے، آئمہ کا اس کے بارے میں متفق قول ہے وہ یہ کہ اس کو قتل کر دینا ہے۔ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن اس کے امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنت کے امام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ساحر ہے اور جادوگر ہے اس کا قتل وہ واجب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جس کو یعنی حضرت جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے، اس کو تلوار سے مار دیا جائے۔ تو یہ اتنا گھنونا اور اتنا حرام ایک قسم کا عمل ہے کہ جو ارتداد کی طرف لے جاتا ہے، یعنی شیطان جب کوئی جادو کرتا ہے تو جادو وہ شیطان کے طریق سے ہوتا ہے، شیطان کے تقرب سے ہوتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہوتا ہے، یہ گندگی سے ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا ماحول ملنے سے ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہر وقت نہیں ہوتا، خاص قسم کا ماحول ملنے سے ہوتا ہے، خاص قسم کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو سیکھ کے پھر وہ اپلائی کرتے ہیں وہ ان کے متعلق تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ یہ چیز عام ہے، یعنی جادو کے ذریعے سے اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی گھروں میں لڑائیاں، اور یہاں جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا وہ تو
میاں بیوی کے درمیان جو دوری ڈالنا ہے اس سے متعلق بالخصوص ذکر ہوا، آگے ہم جا کے کرتے ہیں اس متعلق۔ تو جو جادوگر ہے اس کے متعلق حکم بھی ہم نے دیکھا، وہ یہ کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور وہ واجب القتل ہے، اور اس پر حد لگتی ہے، وہ والی حد جو ارتداد پہ لگتی ہے، یعنی وہ شخص کے جو دین میں آیا اور پھر اس نے کفر کیا، اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، اب اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہاروت اور ماروت، اس سے متعلق علماء کے درمیان اختلاف ہے اور ابحاث ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاروت اور ماروت ہیں اس میں ایک روایت آتی ہے کہ جس روایت میں کہ وہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، یہ جو ہاروت اور ماروت کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے تو یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ وہ سلیمان تو وہ تو جادو کرتا تھا، وہ تو زنا کرتا تھا، وہ تو عورتوں کے ساتھ اس کے معاملات تھے، اور اس کے متعلق اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کی وہ لغویات جو ہیں وہ بکتے تھے۔ پھر اسی ضمن میں ہاروت اور ماروت ان دونوں کے درمیان جو کہ فرشتے تھے جن سے کوئی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، اور وہ لطیف چیز ہیں، ایک تو لطیف مادے سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کے مخالف ان میں قوت ہی نہیں ہے کرنے کی، تو وہ اسی طرح سے پھر ان کو بھی جھٹلاتے تھے، ان کو بھی کہتے تھے۔ لیکن در حقیقت اس آیت کریمہ میں ان سے متعلق جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دور میں چونکہ جادو کا ایک عام رواج تھا، اور جادو اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ہر بندہ ہی کرتا تھا۔ اب ہیلے بہانے کر کے لوگ دوسروں کے گھروں میں اختلافات ڈال دیتے، معاملات میں رد و بدل کر دیتے، اپنے معاملات کو گھسیڑ دیتے، اور پھر اسی طرح سے پورا معاشرہ ڈسٹرب کیا ہوا تھا۔ ہاروت اور ماروت انہوں نے بیسیکلی جادو کی حقیقت جو اس وقت مومن موجود تھے، یہ بات بیان کی جاتی ہے اسی تفسیر کی کتابوں میں، جو اس وقت مومنین موجود تھے، اب ان کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ جادو میں اور معجزہ میں اور کرامت میں فرق ہوتا ہے، جادو میں، معجزہ میں اور کرامت میں فرق ہوتا ہے، ان کو بتانے کے لیے وہ جو ہے وہ مومنین کو سکھاتے تھے۔ توڑ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کے حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو جو ہے وہ ہوا ہے اور کیا ہے، اس کی ایک مشہور جو ہے وہ روایت بھی ہے جس کو میں خلاصتاً صرف بیان کروں گا، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حضرت عائشہ سے جو ہے وہ حدیث مبارکہ مروی ہے، یعنی میں اس کا خلاصتاً آپ سے یہ چیز ڈسکس کروں گا کہ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، حتیٰ کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف لائے، فرما رہے تھے آپ کہ اللہ سے بار بار دعا کی، یعنی پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب، پھر ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے جو بنو زریق سے ہے۔ پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا ایک کنگھی میں اور ایک نر کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوشے میں کیا ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں اس کو جو ہے وہ نکالتے نہیں ہیں، لیکن وہ درخت کو بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ، پھر اس کو یعنی خلاصتاً یہ کہ اس کو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فل کروا دیتے ہیں، بند کروا دیتے ہیں اس کنویں کو۔ تو اس کی حقیقت کے حوالے سے انکار نہیں ہے، بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں۔ دوسرا اگر حقیقت ہے تو اس میں جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے، یقیناً یہ حرام ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ یہ حرام ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اسی طرح سے ہے جیسے شراب حرام ہے لیکن وہ موجود ہے،
اور اسی طرح سے دیگر بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں کہ وہ کون سی چیز کیوں رکھتا ہے، کس لیے رکھتا ہے، وہ اس کی مشیت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل جان نہیں سکتی، عقل، ہمارے حواس، ناک، کان، منہ، یہ ساری چیزیں ایک سٹیج پہ جا کے رک جاتی ہیں، اس سے آگے کی بھی تو کچھ چیزیں ہیں، ان کے متعلق پھر اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جادو کے حوالے سے بنیادی طور پہ میں نے چند ایک معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہاروت اور ماروت ان دونوں کے حوالے سے بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، لیکن یہ شیطانی عمل ہے، حرام ہے، جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن یہاں یاد رکھیں کہ قتل ہر کوئی نہیں کر سکے گا، اس کو عدالت میں قتل ہونا ہے۔ چونکہ ہم ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں، ایک ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، بے شک وہ جیسا بھی ہے وہ برا ہے، اس میں کسی کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا، کرپٹ ہے، جو بھی ہے وہ ایک الگ بات، لیکن اگر ایک ریاست کے ہم باشندے ہیں تو وہ ریاست ہی اس بندے کو سزا دے گی، اس بندے کو قتل کرے گی، اس بندے کو لٹکائے گی۔ تو یہ اس کے حوالے سے میں نے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کریں، تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور کلیئرٹی ہو۔